أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد البتہ تحقیق، من احسان کیا، من جو، من سے، اور من تشدید کے ساتھ احسان کیا، پڑھ چکے ہیں آپ پیچھے. اللہ اللہ تعالی نے، علی المؤمنین مومنوں پر، اذ جب، بعثا اس نے بھیجا، فیہم انہی میں سے، رسولاً ایک رسول، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیاتہ آیات اس کی، ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم الکتاب ویعلم اور وہ سکھاتا ہے، ہم انہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وَإِن اور اگر، بے شک، کانو تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، لفی البتہ میں، ضلال گمراہی میں تھے، مبین کھلم کھلا، واضح، بہت بڑی گمراہی میں وہ اس سے پہلے تھے. بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشر اور انسانوں میں سے ہی ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بیان فرما رہے ہیں، اور فی الواقع یہ احسان عظیم احسان ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے جسے سمجھنا ہر شخص کے لیے آسان ہوگا. دوسرے، لوگ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور اس کے قریب ہوں گے. تیسرا، انسان کے لیے انسان یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے، لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی فرشتہ انسان کے وجدان اور شعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر سکتا ہے. اس لیے اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ اور دعوت کے لیے نہایت ضروری ہیں. اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب بشر ہی تھے. قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے. مثلاً فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا إِنَّا
إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں بھی تو تمہاری طرح صرف بشر ہی ہوں، البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ آج بہت سے افراد اس چیز کو نہیں سمجھتے اور انحراف کا شکار ہوتے ہیں۔ اس آیت میں نبوت کے 3 اہم مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 آیات کی تلاوت، نمبر 2 تزکیہ صفائی تزکیہ نفس، اور نمبر 3 تعلیم یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم۔ تعلیم کتاب میں تلاوت از خود آ جاتی ہے، تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے، تلاوت کے بغیر تعلیم کا تصور ہی نہیں۔ اس کے باوجود تلاوت کو الگ ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، جس سے اس نقطے کی وضاحت مقصود ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے، چاہے پڑھنے والا اس کا مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے۔ قرآن کے معانی اور مطالب سمجھنے کی کوشش کرنا یقیناً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو یا اتنی فہم و فراست نہ ہو، استعداد نہ ہو، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شرک سے ہٹا کر توحید پر لگایا۔ اسی طرح نہایت بد اخلاق اور بد اتوار قوم کو اخلاق اور کردار کی رفتوں سے ہمکنار کر دیا۔ حکمت سے مراد کچھ مفسرین کے نزدیک حدیث پاک کا علم بھی ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کل زمین کو بنایا، سنوارا، سجایا، لیکن احسان کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ ہمیں قرآن کے ذریعے آسمانوں کی سیر کروائی، جنت کے بارے میں بتایا، دوزخ اور جہنم سے ڈرایا، باغات دکھائے، دنیا کے میوے، ہر طرح کی نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن احسان کہاں بتلا رہے ہیں؟ کہ انہی میں سے ایک نبی کو مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ بہت بڑا احسان کیا۔ جو اس کی آیات انہیں سناتا، ان کی زندگیوں کو بدلتا، سنوارتا، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا۔ سپوز دیٹ، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے تو عرب کا کیا حال تھا؟ گناہوں میں کس قدر لتھڑے ہوئے تھے، گھرے ہوئے تھے، بے حیائی کتنی عام تھی، عورتوں کو کس قدر ظلم سہنے پڑتے تھے۔ عورتوں کو مقام اور مرتبہ دین نے، اسلام نے دیا، قرآن نے دیا، نبی نے دیا، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریحاً گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہود و نصارہ ہوتے، اللہ نہ کرے ہم بھی، مسلمان کیسے ہوتے ایمان کے بغیر، دین کے بغیر، قرآن کے بغیر، اسلام کے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر؟ تو گویا ان 4 چیزوں کا ملنا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو کہ ان لوگوں کو چن لیا کہ ان میں ایک رسول بھیجا جائے جو انہیں یہ سب کچھ سکھائے۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے قیمتی خزانہ، سرمایہ، آج قیامت تک آج ہم اور ہماری آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائیں گی انشاءاللہ، کتاب سے، سنت سے، تعلیمات سے، تلاوت سے، تزکیہ کریں گی، حدیث سیکھیں گی۔ یقیناً یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور آئیے ہم سب اس سے خوب خوب مستفید ہوتے ہیں، خوب خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.